ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، یہ استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔
शहजादे आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वालिद गिरामी क्या हुआ? तो हजरत उमर फारूक कहने लगे बेटा अपनी अम्मा को बुलाओ। वालदा आ गई, क्या बात है, कुछ तबीयत खराब है तो हकीम का बंदोबस्त किया जाए। तो हजरत उमर कहने लगे कुछ भी नहीं, आज मस्जिद से निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मेरी तारीफें कर रहे थे। ये हजरत फारूक आजम के विसाल के करीब के दिन है। तारीफें तो हजरत ये रोने की बात है कि खुश होने की? आप फरमाने लगे नहीं, सोचता हूं बाहर तो मैं अच्छा रहा हूं, पता नहीं घर में ही कोई ज्यादती ना हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे साथ भी मेरे मामला ठीक थे कि नहीं। सहाबा तो तारीफ करते हैं, रो रहा हूं तुम्हारी वजह से ना उलझ जाऊं, बीवी ही ना कहे मेरा हक ही अदा नहीं किया। ये लफ्ज कहते कहते पहाड़ है ये शख्स, कैसर किसरा कांपते हैं। हजरत उमर रो पड़े, बीबी से कहने लगे मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देती? मेरे ऊपर बोझ था उम्मत का, मैं सारी रात मदीने की गलियों में फिरता था, दिन सारा मस्जिद में गुजरता था, मैं तुझे वक्त नहीं दे पाया, माफ नहीं कर देती? तो जोजा कहने लगी नहीं उमर, मैंने भी जिंदगी में अपना कोई सुख चैन नहीं देखा, कोई चाव पूरा नहीं किया, मैं कैसे माफ कर दूं? मैं नहीं माफ करती। हजरत उमर जमीन पे बैठ गए, रोने लगे, कहने लगे चल माफ कर दे। कहने लगी एक वादा करो, कयामत के दिन रब करीम की बारगाह में मेरी सिफारिश करो। खास वादा है। ये भाई जिनके दिलों में एहसास था कि हमसे कोई ज्यादती ना हो जाए किसी जगह, वो तो यहाँ तक मामला करते थे, यहाँ तक उनका ख्याल रहता था। अजीजों, एक तो नजर में हया पैदा करें, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों बच्चे मर्जी की शादियां कर रहे हैं, हजारों घर उजड़ रहे हैं। ये वो वाला जहर है जो हर घर में तेजी से फैलता चला जा रहा है। पहले हम कहते थे कि बच्चा बाहर ना निकले, अब कहते हैं अल्लाह कहीं मोबाइल लेके तन्हा ना बैठ जाए, कहीं तन्हा ना बैठ जाए, क्या बनेगा इसका अगर ये गंदगी और ये ऐसा नशा है। को एक तो जहन को, तबीयत को पाक रखें, दूसरा ज्यादती कभी न करें। ये दो सबक अगर उम्मत को याद हो जाए तो फिर मुआशरा बड़ी तेजी से इस्लाह पजीर होगा। ना देखो दुनिया क्या कहती है, ये देखा करो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। नबी पाक छोड़ दो सारी दुनिया के धोखे, सारे फैशन, सारी रसूमात, सारी तोहम्मात छोड़ दो, छोड़ दो। नबी पाक की गुलामी इज्जत है, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गों यहाँ आ जाए, हजरत जी यहाँ आ जाए। तो फिर इज्जत किस चीज की हुई? सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या? कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब। तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई? 4 सालों में हिफज होता है, तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है। अरसे निजामी 8 साल में होता है, मुफ्त का अल्लामा बन गया है। तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने, इज्जत। मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत साहिब तबकात कहते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी, तेज बुखार है नबी करीम को। 2 सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है? नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात, नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी,
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کہ حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں،
مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہیں۔ کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے،